آج کا خداوند کا کلام ہے متی کی انجیل، اس کا 5واں باب، اس کی 4 آیت۔ مبارک ہیں وہ جو غمگین ہیں کیونکہ وہ تسلی پائیں گے۔ آمین۔ خداوند کا شکر ہے اس کلام کے لیے۔ غمگین، ہم دیکھیں گے کہ جو غمگین لفظ ہے اس کے کیا معنی ہیں۔ غم اٹھانے والا، غم میں رہنے والا یا دکھ سہنے والا، جس کو غم ملتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ روحانی زندگی میں، مسیحی زندگی میں، خدا کے کلام پر عمل کرنے میں، یا جو خداوند یسوع مسیح جن لوگوں کو چنتے ہیں وہ کس طرح سے اپنی روزمرہ کی زندگی میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں روزمرہ کی زندگی، کیونکہ یہ نہیں کہ 10 سال کے بعد کچھ ہمیں ایسا ملے گا تو ہم نے سلیب اٹھانی ہے اور ہم نے خدا کے کلام کی راز بازی کو 15 سالوں بعد، 20 سال کے بعد ہمارے سامنے کچھ آ رہا ہے تو ہم نے اس پر عمل کرنا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ خدا کا کلام روزمرہ جو ہے وہ ہماری زندگی میں ہمارے سامنے آتا ہے کہ ہم نے کس طرح سے اپنی زندگی میں روزانہ اس کلام پر عمل کرنا ہے، ہر وقت اپنی زندگی میں اس کو کیسے اپنانا ہے۔ تو روزمرہ میں کیا ہم ایسا دکھ اٹھاتے ہیں، کون سے غموں کو ہم سہتے ہیں، کون سے غم ہماری زندگی میں سامنے آتے ہیں، کب کب اور کہاں کہاں دکھ ہمیں اٹھانا پڑتا ہے۔ جب ہم خدا کے کلام پر عمل کرتے ہیں اور خدا کے کلام پر عمل کرنا پڑتا ہے تو ہمیں دکھ اور غموں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جب کچھ چیز جو ہے ہم سے چھن جائے، کچھ ہمیں خدا کے لیے قربان کرنا پڑ جائے، جب ہمیں خدا کے کلام پر عمل کرنے کے لیے بے عزتی سہنی پڑے، جب ہمیں خدا کے کلام پر عمل کرنے کی وجہ سے تنگی اٹھانی پڑے اور ہمیں مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے، یا پھر ہمیں اپنے کلچر میں جہاں پر ہم رہ رہے ہیں یا جو ہمارے ارد گرد لوگ ہیں، جب ہم ان کے سامنے خدا کے کلام پر اور راست بازی پر قائم رہنے کے لیے ہمیں ان کے سامنے نیچا ہونا پڑے یا ہمیں ان کے سامنے چھوٹا دکھنا پڑے، تو ہمیں ان باتوں کے پیچھے ہمیں غم اٹھانا پڑتا ہے اور ہم دکھی ہوتے ہیں۔ ہمارا جو دل ہے وہ رو رہا ہوتا ہے اور ہماری جو روح ہوتی ہے وہ بھی دکھی ہو رہی ہوتی ہے اور ہمارا جو ذہن ہے وہ بھی پریشانیوں سے بھر جاتا ہے۔ ہم اس کلام کو سیکھنے کے لیے ہم دیکھتے ہیں لوکا کی انجیل، اس کا 3 باب، اس کی 14 آیت۔ اور سپاہیوں نے بھی اس سے پوچھا کہ ہم کیا کریں؟ اس نے ان سے کہا، نہ کسی پر ظلم کرو اور نہ کسی سے ناحق کچھ لو اور اپنی تنخواہ پر کفایت کرو۔ آمین۔ اب یہاں پر جب ہمیں خداوند کے کلام پر عمل کرنے کے لیے لکھا ہے نہ کسی سے ناحق لو، جب ہم محنت کرتے ہیں، جتنی محنت کرتے ہیں ہمیں اتنے پیسے ملتے ہیں، وہ ہماری مزدوری ہے، وہ ہمیں مل جاتی ہے، یعنی اس کا مطلب ہے جتنی محنت کی ہے وہ آپ کا حق ہے۔ لیکن اگر آپ نے جس پہ محنت نہیں کی ہوئی، اگر آپ وہ دوسروں سے مانگتے اور لیتے ہو، وہ ناجائز ہے، وہ خدا پسند نہیں کرتے، کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے نا حق نہ لو، یعنی جو تیرا حق کا نہیں ہے، جس پہ تو نے محنت نہیں کی، تو نے مزدوری نہیں کی، وہ تو نہ لے۔ لیکن جب ہم اپنے حالات دیکھتے ہیں اور جب ہمیں تنگیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مصیبتیں آ پڑتی ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ لالچ کی طرف جاتے ہیں تاکہ ہم لوگوں کے ساتھ کھڑے رہ سکیں، جیسے لوگوں کا اٹھنا بیٹھنا ہے یا جن رشتہ داروں میں ہم جا رہے ہیں، اگر وہ اچھا کھا پی رہے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ حسد کرتے ہیں، اور ہم بھی وہی چیزیں حاصل کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ پھر لوگوں سے چھینتے ہیں، رشوتیں لیتے ہیں، ہم چوری کرتے ہیں، بے ایمانی کرتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو لالچ ہے، ہم اپنے بہن بھائیوں کو لوٹتے ہیں۔ جو ہمارا حق نہیں ہے، جو ان کی مزدوری ہے، جو ان کی محنت ہے، جو ان کا پیسہ ہے، ہم ان سے ادھار مانگتے ہیں، ان سے پیسے لیتے ہیں اور ان کی طرف لالچ ان کے پیسوں پر رکھتے ہیں۔ اس میں ہم ناحق بھی لیتے ہیں اور لالچ بھی رکھتے ہیں۔ اس میں حالانکہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ لالچ نہ کرو، ہم لالچ بھی
کرتے ہیں, لالچ کر کے ہم ان سے پیسے مانگتے ہیں اور پھر ادھار لے کے ہم واپس بھی نہیں کرتے. یہ بھی ہم ناحق کرتے رہتے ہیں. اور آگے لکھا ہے اور اپنی تنخواہ پر کفایت کرو. اس کا صاف مطلب ہے کہ جو تمہارے پاس اپنا ہے صرف اسی میں گزارا کرو. اگر نہیں ہو رہا تو اپنے وسائل کم کرو اور تنگی میں گزارا کرو. اب اس کلام پر عمل کرنے کے لیے کہ ہم صرف اپنی تنخواہ پر گزارا کریں تو ظاہر ہے ہمیں اپنا کھانا پینا وہ بھی نیچے کرنا پڑے گا. ہمیں اپنے کپڑوں کو, جوتوں کو اچھا اور خوبصورت بنانے کے لیے, مہنگے مہنگے کپڑے پہننے کے لیے, لوگوں کے سامنے امیر بننے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں, اپنی تنخواہ پر کفایت نہیں کرتے, قناعت نہیں کرتے, بلکہ ہم لالچ کر کے ہم اپنا رہن سہن اچھا بنانے کے لیے, اپنی صحت اچھی کرنے کے لیے اور ہم اپنا ظاہری, جس کا کوئی فائدہ نہیں, ظاہری وضع کو خوبصورت بنانے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں, لالچ کرتے ہیں اور اپنی کمائی سے علیحدہ جو ناحق دوسروں کی کمائیاں ہیں, ان کی مزدوریاں, ان کی محنتیں ہیں, ان کو ہم کھاتے ہیں. تو ہم کیا کرتے ہیں, اپنی تنخواہ پر اگر ہمیں کفایت کرنی پڑ جائے, قناعت کرنی پڑ جائے تو ہم کیا کرتے ہیں, ہمیں تنگی اٹھانی پڑے گی. لیکن ہم تنگی کیوں نہیں اٹھا رہے, کیونکہ اس کے پیچھے ہماری بےزتی اور ہماری بہت زیادہ خواہشیں. ہم اپنی تنخواہ پر قناعت نہیں کرتے, ہم دوسروں سے بھیک مانگتے ہیں, ہم دوسروں کے پیسوں کا لالچ کرتے ہیں اور اس سے عیاشیاں کرتے ہیں. عیاشی کرنا, اپنی خواہشیں پوری کرنا, اپنے کپڑے جوتوں کا پورا دھیان رکھنا, تو ہم یہ کفایت پہ عمل نہیں کرتے تو ہم کیا کرتے ہیں, خوش رہتے ہیں. اور اگر ہم خدا کے کلام پر عمل کر کے کفایت کریں گے کہ جو ہماری محنت ہے, جو ہمارا شوہر کما رہا ہے, جو ہماری جو بیوی کما رہی ہے, جو ہماری اپنی محنت ہے, ہم اسی پہ رہیں. لیکن خدا کے کلام پر عمل کرنے کی وجہ سے ہمیں بےزتی اٹھانی پڑتی ہے. ظاہر ہے ہمارے پھر ہم اچھے کپڑے, مہنگے کپڑے نہیں لے سکیں گے. بھئی آپ کی جتنی آپ کی ایجوکیشن ہے اسی کے مطابق آپ کماؤ گے, آپ جتنی محنت کرو گے اتنا آپ کماؤ گے. تو جب آپ کو خدا کے کلام پر عمل کرنا پڑ جائے تو ہم کیا کرتے ہیں, اسی طرح ہمیں دکھ اٹھانا پڑ رہا ہوتا ہے, مصیبت اٹھانی پڑتی ہے. لیکن جب ہم مصیبتیں اپنے سامنے دیکھتے ہیں, تنگی دیکھتے ہیں, تو ہم فوراً گناہ کی طرف جانا شروع کر دیتے ہیں اور غم اٹھانے کی بجائے, بےزتی اٹھانے کی بجائے, دکھ اٹھانے کی بجائے ہم خوشی کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے لیے اس دنیا میں تسلی, سکون, آرام اور خوشیاں لینے کے لیے ہم خدا کے کلام کو رد کرتے ہیں اور پھر ہم غم کو نہیں اٹھاتے. لیکن جو لوگ خدا کے اس کلام پر عمل کرنے کے لیے غم کو اپنے اندر اور اپنے ارد گرد لے لیتے ہیں اور مصیبتوں کو اٹھاتے ہیں اور تنگی کو برداشت کرتے ہیں, وہ لوگ جو ہیں وہ غمگین ہیں. کس کے لیے, خداوند کے لیے, کیونکہ انہوں نے اس کلام پر عمل کرنے کے لیے غم اٹھایا. لیکن غم نہ اٹھانے کے لیے, اچھے کپڑے جوتی پہننے کے لیے, گھر کا جو سسٹم ہے اگر آپ کے پیسوں میں, تنخواہ میں نہیں چل رہا تو کیا کرتے ہیں, ہم دوسروں سے منگواتے ہیں پیسے, دوسروں بہن بھائیوں سے لیتے ہیں, ہم لالچ کرتے ہیں. اور یہ لالچ میں بھی آتا ہے اور یہ آپ کی ناحق نہیں, ناجائز پیسے ہیں جس میں خدا کبھی برکت نہیں ڈالتے. اور نہ آپ وقتی تو خوش ہو جائیں گے لیکن خدا اس سے خوش نہیں ہوگا, بلکہ آپ کے اندر لالچ اور ناحق کمائی, ناجائز کمائی کا جو ہے وہ آپ کے اوپر ٹھپا لگ گیا, آپ گناہ گار ہو خدا کے حضور. اور آپ کی کبھی بھی چیزیں تو کھا پی لوگے, یہاں پر کپڑے تو پہن لوگے, لیکن آپ خدا کے حضور سے صرف اور صرف سزائیں اور بیماریاں, دکھ اور تکلیفیں اٹھاؤ گے, کیونکہ آپ نے خدا کے کلام کی وجہ سے غم نہیں اٹھایا, مصیبت نہیں اٹھائی. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں, یہ تو ہم نے دو چیزیں دیکھی, ایک لالچ اس میں آتا ہے اور دوسرا جب ہم قناعت نہیں کرتے. ٹھیک ہے, اب ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے کلام میں سے ہم دیکھتے ہیں متی کی انجیل اس کا 5واں باب اس کی 3 آیت. لکھا ہے, مبارک ہے وہ جو دل کے غریب ہیں کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے. آمین. اس کا مطلب ہے
یہاں پر لکھا ہے کہ جو دل کے غریب ہیں، دل کا غریب مطلب دل میں خواہشیں نہ ہونا، یہ پہلے بھی میں کلام سنا چکی ہوں۔ اور جب ہمیں خدا کے لیے اپنے دل میں سے خواہشیں نکالنی پڑتی ہے، سادہ زندگی گزارنی پڑتی ہے، اور راست بازی کے لیے ہمیں بہت کچھ چھوڑنا پڑتا ہے، جس میں ہم مثال دیکھیں گے موسیٰ کی۔ یہاں پہ لکھا ہے جو دل کے غریب ہیں، اپنی خواہشیں کیونکہ ہماری خواہشیں کپڑے جوتوں سے پہلے ہمارے بیوی بچے، ہمارا گھر بار ہوتا ہے، تو ہم اس میں سکون اور تسلی اور ہمارا دل خوش رہتا ہے۔ تو جب ہم دل کے غریب ہوتے ہیں، اگر ہمیں راست بازی کی خاطر اپنے دل میں سے یہ خواہشیں نکالنی پڑ جائیں، جیسا کہ خدا نے جب موسیٰ کو پکارا اور اس کو اپنی بیوی اور 2 بیٹے چھوڑنے پڑے، تو اس نے اس راز بازی کو پورا کرنے کے لیے اپنے دل کی نہیں سنی، تو وہ اس نے اپنے دل کو غریب کیا، خالی کیا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ لکھا ہوا ہے 10ویں آیت میں، مبارک ہیں وہ جو راز بازی کے سبب سے ستائے گئے ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے۔ ہمیں جب خدا کی راز بازی کے وسیلہ سے کے لیے ہمیں ستایا جاتا ہے، تنگ کیا جاتا ہے، اور ہمیں خدا کے لیے دکھ اٹھانا پڑتا ہے، کیونکہ ہم ایسے ملک میں رہ رہے ہیں، ہمیں یہاں پر اتنا کچھ نہیں سہنا پڑتا، لیکن بہت سے ایسے ممالک ہیں جہاں پر مسیحی ایمان رکھنے کے لیے ان کو ستایا جا رہا ہے، ان پر تشدد کیا جا رہا ہے، تو ان کا گھر بار جو ہے وہ ان سے چھین لیا جاتا ہے، ان کی فیملی ان سے جدا ہو جاتی ہے، تو ان کی جو ساری دل کی خوشی اور سکون ہوتا ہے وہ چلا جاتا ہے۔ تو خدا کی راست بازی پر عمل کرنے کی وجہ سے آپ کا دل بہت جگہوں پہ ٹوٹتا ہے، یا آپ کو بہت کچھ سہنا پڑتا ہے جب آپ کی فیملی آپ سے دور ہو جاتی ہے، جدا ہو جاتی ہے، راست بازی کی وجہ سے۔ ہو سکتا ہے آپ کا شوہر جو ہے وہ بے ایمان ہو، وہ آپ کے ساتھ اس لیے نہیں رہنا چاہتا ہو کہ آپ مسیحی ایمان رکھتے ہو یا بائبل مقدس پڑھتے ہو یا آپ چرچ جاتے ہو، تو آپ کے گھر میں کلیشز رہتے ہیں، یا آپ کی جو بیوی ہے وہ آپ کا ساتھ نہیں دیتی مسیحی ایمان میں، تو آپ کا دل ٹوٹتا ہے کہ میں اکیلا ہوں۔ اسی طرح بچے جب بڑے ہو جائیں، جوان ہو جائیں، تو وہ اپنی من مانیاں کرتے ہیں اور مسیحی ایمان میں آپ کے ساتھ نہیں چلتے، تو بھی آپ کا دل ٹوٹتا ہے۔ یعنی خدا کے کلام پر اپنے ایمان میں مضبوط رہنے اور قائم رہنے کی وجہ سے ہمارا دل بہت جگہوں پہ ٹوٹتا ہے، اور کئی دفعہ خدا جب اپنی راست بازی کو ہمارے سامنے رکھتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ تو فلاں کام کرے، اور جیسے کہ خدا نے ابراہیم سے کہا کہ تو اپنا ملک جو ہے وہ چھوڑ، میں تجھے ایک نیا ملک دوں گا، تو اس کا مطلب ہے یہ خدا کا قول ہے، یہ خدا کا حکم ہے۔ ہو سکتا ہے اس کا دل وہاں لگا ہو، کیا سکتا ہے، ظاہر ہے اس کے ماں باپ، اس کا گھر گھرانہ، اس کا ملک تھا، اس کا شہر تھا، اس کا وہاں پہ دل لگا ہوا ہوگا، وہ وہاں کا اگر خدا کی مرضی کو پورا کرے گا تو ظاہر ہے اس کو اپنے دل کے اوپر پتھر باندھنا پڑے گا، دل پہ پتھر رکھنا پڑے گا، دل کی خوشی جائے گی، اس کو افسردہ ہوگا، وہ دکھی ہوگا، پریشان ہوگا، اپنوں سے جدائی کا غم بھی ہوگا۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، راست بازی کی خاطر خدا کی اس بات کو ابراہیم نے پورا کیا، اگر ہم بھی کرتے ہیں تو ہمیں بھی خدا کے کلام پر عمل کرنے کے باعث غم کا، دکھ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یعنی میں دل کی بات بتا رہی ہوں ابھی۔ اور جب خدا ہم سے یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو کوئی اپنا سب کچھ نہیں ترک کرتا وہ میرا شاگرد نہیں ہو سکتا، یہ بائبل مقدس میں لوکا کی انجیل اس کا 15واں باب اس کی 33ویں آیت میں لکھا ہے، پس اسی طرح تم میں سے جو کوئی اپنا سب کچھ ترک نہ کرے وہ میرا شاگرد نہیں ہو سکتا۔ جب ہم اپنا یہ 14ویں باب کی 33ویں آیت ہے، تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں خدا کے لیے جو ہے وہ اپنا سب کچھ ترک کرنا پڑتا ہے۔ کب؟ اگر ہمیں مسیح پر عمل کرنے کے لیے ہمارے اوپر تشدد ہوتا ہے، ہمارے گھر والے ہمیں نکال دیتے ہیں۔ ہم اکثر ایسی گواہیاں دیکھتے ہیں کہ جو مسلمان گھرانوں میں سے مسیح میں آتے ہیں تو ان کو ایسا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ ان کا سب کچھ چھٹ جاتا ہے، پیسے بھی نہیں ان کے پاس ہوتے، تو وہ اپنی زندگی میں اتنا دکھ اٹھاتے ہیں، اتنی تکلیفیں اٹھاتے ہیں کہ کھانے پینے کو بھی نہیں ہوتا، تو ان کا تو ویسے ہی سب کچھ چھٹ گیا۔ لیکن جب یہاں پر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ نبی اپنے گھر میں ہی عزت نہیں پاتا، اور خداوند کا کلام یہ بھی کہتا ہے
کہ جو کوئی میری خاطر اپنے ماں باپ بہن بھائیوں سب کو چھوڑتا ہے تو وہ 100 گنا پھل لائے گا. اس کا مطلب ہے دل ٹوٹتا ہے اور آپ نے سب کچھ چھوڑنا ہے. تو جب آپ کے ماں باپ آپ کے خلاف ہو جائیں اور آپ کی مسیحی تعلیم کو جو آپ کو خدا کے کلام میں سے اور روح القدس کی مدد سے ملی ہے، اگر وہ آپ کے گھر والے اس چیز کو تسلیم نہیں کرتے تو آپ کو ان کو چھوڑنا پڑتا ہے، آپ کو ان کو ترک کرنا پڑتا ہے. لیکن اس کے ساتھ یقینی طور پر ہمیں دکھ بھی اٹھانا پڑتا ہے، ہمیں بہت افسوس ہوتا ہے، بہت غم ہوتا ہے کہ میرے اپنے گھر والے میرے ساتھ ایسا کر رہے ہیں، یا میرے گھر والے ہمیں سمجھ نہیں پا رہے کہ یہ میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں. تو وہ جو غم ہے نا، وہ خداوند کہتے ہیں وہ لوگ مبارک ہیں جو اپنا سب کچھ ترک کرتے ہیں. خداوند کی راز بازی کلام پر عمل کرنے کے لیے ان کو چھوڑنا پڑتا ہے. تو یہ وہ غم ہے جو خداوند کی وجہ سے، خداوند کے کلام کی وجہ سے، خداوند کی راز بازی پر عمل کرنے کی وجہ سے ہمیں غم اٹھانا پڑتا ہے. یا پھر ہم یہاں پر ایک اور چیز بھی سیکھیں گے کہ اپنا سب کچھ ترک کرو. جب ہم دنیاوی خواہشوں میں پڑے رہتے ہیں تو ہماری روح جو ہے وہ اس میں ہر وقت دل میں خواہشیں ہوں گی، تو خدا کا کلام اندر نہیں آ سکتا. خدا کا کلام تبھی اندر آئے گا جب ہم اپنے دل کو خالی کریں گے اور جگہ بنائیں گے تاکہ خدا کا کلام ہمارے اندر بس سکے. تو ہمیں اپنا سب کچھ ترک کرنا پڑتا ہے. تو جب ہم اپنا سب کچھ ترک کریں گے تو لوگ جو ہیں وہ بہت پیارے لگ رہے ہوتے ہیں، انہوں نے بہت اچھے کپڑے پہنے ہوتے ہیں اور وہ خواہشوں سے بھرے ہوتے ہیں اور بازاروں میں جاتے ہیں اور بہت سا پیسہ جو ہے فراڈ سے، لالچ سے، اپنے بہن بھائیوں سے جگہ جگہ سے پیسے منگوا کے اپنی خواہشیں جو ہے نا وہ پوری کرتے ہیں. اور اپنی خواہشیں پوری کر کے اپنا جو کپڑے چمک دھمک ہے، گاڑی شاڑی گھر اور اپنے گھر کی ہر چیز پوری کرتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنا خالی نہیں کرتے، ان کا دل بھرا رہتا ہے چیزوں سے، خواہشوں سے. جب خدا کا کلام یہ سنایا جاتا ہے کہ آپ نے اپنا سب کچھ ترک کرنا ہے تاکہ آپ اپنے دل کو خالی کرو، تاکہ گنجائش بنے کہ خدا کا کلام اندر آ سکے. تو جب خدا کے کلام پر عمل کرنے کے لیے ان کو یہ سب کچھ چھوڑنا پڑے تو وہ ہرگز نہیں چھوڑنا مانگ رہے ہوتے. اگر ان کو کلام سے بھی منع کیا جائے، ان کو نبوت کی جائے، ان کو سکھایا جائے، تو وہ اپنے دل پر پتھر اس لیے رکھ دیتے ہیں کیونکہ ان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ اگر ہم نے خدا کے کلام پر عمل کر کے سب کچھ ترک کیا تو ہماری تو زندگی بالکل ہی خالی ہو جائے گی اور ہمارے پاس تو کپڑے بھی نہیں اچھے ہوں گے. ہم کس طرح سے لوگوں کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں جب تک ہم نے نئے کپڑے نہ پہنے ہم کیسے لوگوں کے گھروں میں جائیں گے یا لوگوں سے کیسے ملیں گے؟ تو ہمیں لوگوں کی پرواہ ہوتی ہے، ہمیں خدا کی پرواہ نہیں ہوتی. تو ہم کیا کرتے ہیں؟ خدا کا کلام سننے کے باوجود اپنے آپ کو خالی نہیں کرتے اور خواہشیں اسی طرح پوری کرتے رہتے ہیں. تو اپنی خوشی اور تسکین ان کو ان کے حصے کی مل چکی، کپڑے پہن کے، خوب فروٹ کھا کے، ڈرائی فروٹ کھا کے، اچھا اچھا گوشت کھا کے، اور اپنے گھر میں جتنے بھی ان کے وسائل ہیں ان کو پورا کر کے، کیونکہ انہوں نے دکھ کا سامنا نہیں کیا، لوگوں کے سامنے ذلت ان کو اٹھانی نہیں پڑی، تو انہوں نے اپنی زندگی کا جو تسکین والا حصہ ہے وہ لے لیا، انہوں نے اپنی خوشی لے لی، کیونکہ انہوں نے خدا کے لیے شرمندگی نہیں اٹھائی، انہوں نے خداوند کے لیے اپنا سب کچھ ترک کر کے شرمندگی، غم نہیں اٹھایا. اسی طرح ہم خداوند کے کلام میں سے دیکھتے ہیں کہ جب ہمیں معاف کرنا پڑتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ہمارے ساتھ جگہ جگہ بہت زیادہ زیادتی کرتے ہیں، لیکن میں اس کو خداوند کے کلام میں سے آیت پڑھ کے آپ کو بتاؤں گی. متی کی انجیل اس کا 6 باب اس کی 14ویں آیت میں پڑھوں گی. اس لیے کہ اگر تم آدمیوں کے قصور معاف کرو گے تو تمہارا آسمانی باپ بھی تم کو معاف کرے گا. آمین. خدا کا شکر ہے اس کلام کے لیے. اب یہ ہم پر لازمی ہے کہ ہم نے معاف کرنا ہے، نہیں تو خدا ہمیں معاف نہیں کریں گے. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ جگہ جگہ صبح اٹھتے ہیں تو شوہر اور بیوی آپس میں جب اونچ نیچ ان کے درمیان ہوتی ہے، لڑائی جھگڑا ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، تو نہ تو بیوی معاف کرتی ہے تو نہ شوہر. ٹھیک ہے؟ کیونکہ اگر بیوی خاموش رہی اور اگر شوہر غصہ کر رہا ہے تو بیوی سمجھے گی میری تو بےزتی ہوگی نا. اور واقعی ہی جو خاموش رہتا ہے وہ اس وقت بےزتی محسوس کرتا ہے. یہی بےزتی ہمارا دکھ ہے جو خداوند کہتے ہیں مبارک ہیں تم لوگ کہ تم لوگ غم میرے لیے اٹھا رہے ہو. جب شوہر کو خاموش ہونا پڑے تو شوہر بےزتی محسوس کرتا ہے، لیکن ہوتے نہیں.
خاموش ہوتے نہیں، معاف کرتے نہیں. اسی طرح روزانہ سارا دن جو وہ آپس میں گزارتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کو معاف نہیں کرتے، تو وہ بڑھ چڑھ کر بولتے ہیں. ایون مطلب عورتیں بھی، جہاں کہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ مرد کے برابر نہیں. خدا کا شکر ہے، خدا نے ہمیں محبت سکھائی ہے، لیکن بیوی کو یہ سکھایا کہ وہ شوہر کی عزت کرے. لیکن آج کل کی بیویاں اور آج کل کی عورتیں پورا مردوں کا مقابلہ کرتی ہیں، گالی گلوچ کرتی ہیں، لڑائیاں جھگڑے کرتی ہیں اور آگے سے ان کے بولتی ہیں، جواب دیتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ خدا کے اس کلام پر عمل نہیں کرتی، کیونکہ وہ بےزتی آج کل محسوس کرتی ہیں کہ ہمارے تو رائٹس ہیں، ہمارا تو حق بنتا ہے، میں بھی تو انسان ہوں اور ہمیں پورا حق ہے برابری کا. تو ایسا ہرگز نہیں ہے. ہم نے خدا کے کلام پر عمل کرنا ہے، اور خدا کا کلام یہی سکھاتا ہے کہ ہم نے عزت کرنی ہے. اور جب عزت کرو گے تو ظاہر ہے اگر کوئی شخص آپ کو بار بار ڈیگریڈ کر رہا ہے، بےزتی کر رہا ہے، تو آپ نے وہ بےزتی اس لیے برداشت کرنی ہے کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ آپ نے بیوی نے عزت کرنی ہے. اور دوسری بات، جب ہم بازاروں میں جاتے ہیں، سڑکوں پہ جاتے ہیں یا لوگوں سے ملتے ہیں، تو ہمیں وہاں پر بہت سے لوگ ہمارے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، بری طرح بولتے ہیں، بدتمیزی سے بولتے ہیں، لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں. اور آفیسز میں یا جہاں آپ کام کرتے ہو وہاں پر لوگ آپ کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں اور ناحق آپ کے اوپر زیادہ برڈن ڈالتے ہیں اور زیادہ کام دے دیتے ہیں جو کہ آپ کے اوپر نہیں بھی بنتا تب بھی دیتے ہیں. لیکن ہمیں مسیحی ہوتے ہوئے ان غموں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ہم خدا کے کلام پر عمل کر کے ان کو معاف کر کے جو ہمارا ناحق وہ ناجائز ہمارے اوپر کام دے دیتے ہیں، ہم وہ بھی سادگی کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ اور پاکیزگی کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں، ہم اس عمل کو کر لیتے ہیں، کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ آسمان پر خدا ہمیں دیکھ رہے ہیں. تو ہمیں بہت سی جگہوں پر معاف کرنا پڑتا ہے. جب ہمیں معاف کرنا پڑتا ہے تو ہم برداشت نہیں کر رہے تھے اور ہم معاف کرنے کی بجائے لڑتے جھگڑتے ہیں. خدا کے کلام میں ایسا بھی لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی تیرے گال پہ تماچا مارے تو دوسرا پھیر دے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں وہ ذلت، وہ رسوائی جو دوسرا آپ کے ساتھ کر رہا ہے، وہ رشتے میں کوئی بھی کیوں نہ ہو، وہ غیر ہو، وہ دشمن ہو، لیکن آپ نے اس کو معاف کرنا ہے اور عاجزی رکھنی ہے، اپنے دل کو پاک رکھنا ہے. تو یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے کہ آپ اپنی بے عزتی جو ہے، وہ ذلت جو ہے، وہ رسوائی جو ہے اس کو اٹھاؤ. معاف کرنا بہت آسان کام نہیں ہے. آپ کو بہت غصہ آتا ہے جب آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے یا ناحق آپ کے ساتھ ایسا کرتا ہے. ناحق بھی نہ کرے، زیادتی بھی نہ کرے، لیکن ویسے ہی آپ کے اوپر کسی نہ کسی طریقے سے آپ کو گالیاں نکال رہا ہے، آپ کے ساتھ ناانصافی کر رہا ہے، آپ کو مار رہا ہے، کوٹ رہا ہے، آپ کو گالیاں نکال رہا ہے، آپ کو تنگ کر رہا ہے، آپ کو پریشان کر رہا ہے، آپ کی چیزیں چھین رہا ہے، آپ کی چیزیں لے رہا ہے، آپ کی چیزوں کا لالچ کرتا ہے، تو آپ کو اس وقت بہت زیادہ غصہ آئے گا اور آپ کو یہ باتیں برداشت نہیں ہوں گی. آپ نے کیا کرنا ہے، کیونکہ ذرا یہ کام آسان نہیں ہے معاف کرنے کا. تو معاف جب آپ کرتے ہو تو آپ کو اس وقت دکھ کا سامنا کرنا پڑتا ہے، برداشت کرنی پڑتی ہے، صبر کرنا پڑتا ہے، تحمل کے ساتھ کام لینا پڑتا ہے. تو یہ جب آپ اپنے اندر ایک کشتی جو ہے وہ لڑ رہے ہوتے اپنی روح کے اندر، اپنے ضمیر کے اندر، اپنے دل کے اندر، اپنے ذہن کے اندر، اپنے جسم کے ساتھ کہ نہیں میں نے اسے کچھ نہیں کہنا، تو وہ جو آپ اپنے اندر دکھ جو ہے وہ محسوس کر رہے، تو وہ جو مصیبت آپ کے اندر چل رہی ہوتی کہ میں نے اس کو برداشت کرنا ہے، اور وہ آپ تنگی جو محسوس کر رہے ہوتے، آپ اپنے آپ کو قابو میں رکھتے ہو، یہ وہ غم ہے جو خداوند کہتے ہیں مبارک ہیں وہ جو غمگین ہے. تو ہمیں خدا کے کلام پر عمل کرنے کے باعث ہمیں غموں کا، دکھوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور یہ کوئی ایک ٹائم کا کام نہیں ہے، یہ روزانہ ہر وقت کا ہے. تو خدا نے یہی کہا کہ مبارک ہیں وہ جو غمگین ہیں. تو غمگین کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو خود ٹارچر کرنا شروع کر دو، یا آپ کسی کے ساتھ زیادتی کر رہے ہو، آپ کسی کو گالیاں نکال رہے ہو اور اس کے بعد کسی نے آپ کو مارا ہے تو آپ کو جی میں تو غم اٹھا رہا ہوں. بھئی آپ نے گناہ کیا ہے، آپ نے مارا ہے، آپ نے گالیاں نکالی، آپ نے بدتمیزی کی ہے، آپ کو جو کرنا چاہیے تھا خدا کے کلام کے مطابق آپ نے نہیں کیا. اگر پھر مکے کھاتے ہو، پھر مار کھاتے ہو تو یہ آپ کا غم نہیں ہے. لیکن اگر ناحق
آپ کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے اور آپ خدا کے کلام کو سوچ کر، یاد کر کے، غور کر کے کہ میں نے خدا کو ناراض نہیں کرنا، میں نے اپنی روح کو خدا کے لیے پاک رکھنا ہے، تب آپ جو ہے وہ غم کو اٹھاتے ہو تو آپ مبارک ہو۔ غم کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ ہم یہ کہیں کہ جب ہم مطلب بہت زیادہ تشدد مسیحیوں پہ ہو اور وہ ہمیں جیل میں لے جائیں اور وہ ہمارے اوپر تشدد کریں تو یہ وہ غم ہے، نہیں۔ ہم ہر روز ہر وقت غم کا سامنا کرنا پڑتا ہے خدا کے کلام پر عمل کرنے کے لیے، لیکن اگر آپ اپنے حصے کا غم برداشت کرنے کی بجائے آپ الٹا غصے میں ہی رہتے ہو، آپ بھی چار سنا دو، تو آپ نے غم تو برداشت نہیں کیا۔ اگر آپ چپ نہیں رہے، آپ نے خداوند کے لیے چھوڑا نہیں، آپ نے اپنی عیاشیاں، اپنی ساری چیزیں پوری کی، آپ نے اپنا آرام پورا کیا، تو آپ نے اپنے حصے کی خوشی تسکین لے لی۔ آگے لکھا ہے مبارک ہیں وہ جو غمگین ہیں کیونکہ وہ تسلی پائیں گے۔ تو وہ تسلی اس زمین پر جب وہ اپنے اس آزمائش میں سے گزر جائیں گے تو وہ ایک دن تسلی زمین پر بھی پائیں گے اور آسمان پر بھی پائیں گے۔ یہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے خدا کے کلام پر عمل کرنے کے بعد تسلی کو پایا، وہ تسلی خدا کی طرف سے، اور وہ خداوند کبھی نہیں چھینیں گے، کیونکہ خدا خوشی کے ساتھ دکھ نہیں ملاتے۔ تو اگر آپ نے خدا کے کلام پر عمل کر کے غم نہیں حاصل کیا تو تسلی خدا کی طرف سے آپ کے گھر میں، آپ کی زندگی میں، آپ کے چاروں طرف، آپ کی برکت میں کبھی نہیں آئے گی، کیونکہ آپ نے اپنی تسلی خود سے بنائی ہے خدا کے کلام کو توڑ کر۔ جب جب خدا نے آپ کو کلام دیا، آپ کے سامنے وہ دکھ، تکلیف، پریشانی آئی، آپ نے خدا کے کلام کو رد کیا، آپ نے اپنے تنخواہ پر کفایت، قناعت نہیں کی، آپ نے لالچ کیا اور اپنی خوشی، اپنی تسلی اس زمین پر پوری کی اور اپنے آپ کو خوب کھلایا پلایا، تو آپ نے تو تسکین پا لی، آپ نے تو تسلی پا لی، آپ نے اپنے حصے کا آرام پا لیا۔ متی کی انجیل اس کا 6 باب اس کی 2 آیت میں لکھا ہے، پس جب تو خیرات کرے تو اپنے آگے نرسنگا نہ بجوا، جیسا ریاکار عبادت خانوں اور کوچوں میں کرتے ہیں، تاکہ لوگ ان کی بڑائی کریں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ جنہوں نے اس زمین پر عزت لے لی ہے نا، خدا کے کلام کو رد کیا اور انسانوں سے عزت لے لی ہے اور اپنی خوشی، اپنی تسکین کپڑے جوتے پہن کے کر لی ہے اور اپنی تنخواہ پر قناعت کرنے کی بجائے لوگوں سے مانگ مانگ کر اپنی خواہشیں اور اپنی عزت بنا لی ہے، تو انہوں نے یہ تسکین، اپنا اجر جو خدا نے رکھا تھا وہ انہوں نے پا لیا ہے، وہ ان کو مل گیا۔ انہوں نے زمین کو چنا ہے کہ ہم زمین پر خوش رہیں، انہوں نے آسمان کو نہیں چنا کہ آسمان پہ خوش رہیں، انہوں نے اپنی تسکین یہاں پر حاصل کر لی ہے۔ تو جو لوگ خدا کے کلام پر عمل کر کے ایسی تسکین کو جو زمین پر ہے رد کر دیتے ہیں، ایسی خوشیوں کو، ایسے آرام کو اس زمین پر رد کر دیتے ہیں اور خدا کے کلام کو چنتے ہیں کہ نہیں، میں نے خدا کے کلام پر عمل کرنا ہے، بے شک مجھے خدا کے کلام پر عمل کرنے کی وجہ سے سارا دن غم میں گزارنا پڑے، مجھے دکھ اٹھانا پڑے، مجھے غم اٹھانا پڑے، مجھے مصیبت اٹھانی پڑے، مجھے تنگی اٹھانی پڑے، لیکن میں خدا کے کلام میں جو لکھا ہے ویسا ہی کروں گا، ویسا ہی کروں گی، تو پھر آپ کے حصے میں آسمان پر تسلی ہے۔ لیکن جنہوں نے یہاں پر خدا کے کلام کو رد کر کے تسلی پا چکے ہیں، آسمان پر ان کے لیے کوئی تسلی نہیں ہے، کیونکہ خدا کے کلام میں صاف لکھا ہے جو یہاں پر غم اٹھاتا ہے وہی تسلی پائیں گے، وہ ان کا انعام ہے۔ آخر میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ جو دکھ، جو آنسو، جتنی بھی تکلیف، جتنی بھی مصیبت اور جتنے بھی آنسو ہماری آنکھوں میں سے نکلتے ہیں، جب ہم خدا کے کلام پر عمل کرتے ہیں تو یقیناً خداوند وہ سب دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور ہر ایک آنسو کا، ہر ایک تکلیف کا خداوند جو ہے وہ ہمیں اجر دیتے ہیں۔ وہ ہمارے آنسو اور ہمارا دکھ کبھی رائے گا خداوند کے حضور نہیں جاتا، اور جو تسکین اور جو تسلی خدا نے ہمارے لیے رکھی ہے وہ خداوند ہمیں انعام کے طور پر ضرور بخشیں گے۔ ہمیں زمین پر اپنے حصے کی خوشیاں لینے کی کوشش اور تسکین لینے کی کوشش نہیں کرنی، ہم نے آسمان پر تسکین لینی ہے۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو بہت برکت دے۔ ہاللیلویہ، آمین۔